लोग कहते हैं ना फलाना जादूगर है, उसने कोई बंदिश कर दी, फलाने ने असर रखवा। क्या ये गंदे मंदे लोग, मतलब ये पलीद किस्म के लोग, सॉरी टू यूज़ दिस हार्श वर्ड, जो सो कॉल्ड जादूगर, ये अल्लाह को रोक सकते हैं? कोई मुस्तकिल और कॉन्स्टेंटली यानी कंसिस्टेंसी के साथ अल्लाह से तौबा करता है, Allah will appoint for him a way out of every distress and a relief from every anxiety. सुभान अल्लाह। कि जब बंदा एक अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है और उसके बाद कोई दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करते हैं। कि हज़रत सुलेमान को ऐसा किंगडम अल्लाह ने दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया। तो साबित हुआ कि इस्तग़फ़ार, अगर आपने दुआ अपनी कबूल करानी है तो इस्तग़फ़ार में बढ़े। वी आर ह्यूमन बींग्स, इवन अम्बिया हिल जाते थे, ठीक है, हु वर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ मैन। ये हमें तमाम अम्बिया की स्टोरीज में पता लगता है। हज़रत मूसा, ही फेल्ट फियर इन हिज हार्ट, फ़िरौन की तरफ जाते हुए कहा था ना, ए मेरे रब मुझे डर लग रहा है। तो देखें, इट इज़ नेचुरल। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, आप देखिए आजकल सुभान अल्लाह, लोग कहते हैं हम पे बंदिश है, हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, उसके आगे कोई बंदिश है, यानी हमारी जॉब नहीं लग रही, उसके आगे में भी कोई बंदिश है। व्हाट इज़ बंदिश? सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला, क्या अल्लाह को कोई ये लोग कहते हैं ना फलाना जादूगर है, उसने कोई बंदिश कर दी, फलाने ने असर रखवा। क्या ये गंदे मंदे लोग, मतलब ये पलीद किस्म के लोग, सॉरी टू यूज़ दिस हार्श वर्ड, जो सो कॉल्ड जादूगर, ये अल्लाह को रोक सकते हैं? कि अल्लाह कुछ देना चाह रहा है और ये लोग अल्लाह को रोक दें? तो इस्तग़फ़ार से, अगर लेट से कोई बंदिश, आप कहते हैं जी हमारे जहनों में है जी कि बंदिश, अगर कोई है भी, तो अल्लाह ताला यहाँ गारंटी दे रहा है कि इस्तग़फ़ार से अल्लाह रहमत के दरवाज़े खोल देता है। इस्तग़फ़ार में बढ़े। फिर नंबर 3, इस्तग़फ़ार रिमूव स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ये दौर स्ट्रेस और एंग्जाइटी का दौर है। लोग परेशान हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, यही दो मसले ना, या स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है। अबू दाऊद की हदीस है, सुनन अबू दाऊद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़ एनीवन कॉन्स्टेंटली सीक्स पार्डन फ्रॉम अल्लाह, अगर कोई मुस्तकिल और कॉन्स्टेंटली यानी कंसिस्टेंसी के साथ अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह विल अपॉइंट फॉर हिम अ वे आउट ऑफ एवरी डिस्ट्रेस एंड अ रिलीफ फ्रॉम एवरी एंग्जाइटी। सुभान अल्लाह। अल्लाह हर डिस्ट्रेस से, हर एंग्जाइटी से उसके लिए कोई रास्ता निकाल देगा और रिलीफ दे देगा। अब रिलीफ की शक्लें हैं, ठीक है ना। रिलीफ अल्लाह की तरफ से आता है, डेफिनेटली आता है। Relief could be the strength to go through a problem, right? Relief could be the willpower. Relief could be the sakina, कि इतनी मुश्किलात के बावजूद सकीनत है, एक इंसान राज़ी है। Relief could be गिना ऑफ द हार्ट, गिना दे दिया, हार्ट को एक्सपैंड कर दिया अल्लाह ने, राइट। वुसअत दे दी, क्लैरिटी दे दी, राइट। Relief could be clarity, क्लैरिटी आ गई आपको एक मैटर की कि मेरे साथ ये हुआ क्यों, हो क्यों रहा है। सुभान अल्लाह। क्लैरिटी से देखें, काउंसलिंग्स में एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है वो यही है कि एक क्लाइंट को क्लैरिटी देना, और क्लैरिटी से ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से और डिप्रेशन से निकल आए कि मेरे साथ ये हुआ क्यों। तो सुभान अल्लाह, रिलीफ की कितनी शक्लें, एंड रिलीफ कुड लिटरली बी दैट कि आप उस मसले से ही निकल जाए। तो कितनी शक्लें रिलीफ की, ठीक है। तो अल्लाह रिलीफ देता है फ्रॉम एवरी एंग्जाइटी, एवरी डिस्ट्रेस, और अगली बात कि अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह चौथा बेनिफिट इस्तग़फ़ार का, इट इज़ एन इरेज़र ऑफ सिंस। गुनाहों को मिटाने वाली चीज़ जो है वो इस्तग़फ़ार है। इस हवाले से मैं आप सबके सामने एक आया रखता हूँ इस पॉइंट के हवाले से। इट इज़ सूरह फुरकान वर्स नंबर 70। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व कान अल्लाहु गफूरन रहीमा। ये मैंने जो चौथा पॉइंट आपको बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस्तग़फ़ार का एक फ़ायदा ये कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मिटा भी देता है, ना सिर्फ मिटाता है बल्कि उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू गुड डीड। सूरह फुरकान आयत नंबर 70। आइए इसका तर्जमा देखते हैं हम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि एक्सेप्ट फॉर दोज हु रिपेंट, यानी सिवाय उनके, ऑब्वियसली पीछे तज़किरा होगा उन लोगों का जिनके लिए पनिशमेंट है, लेकिन आगे कहा जा रहा है एक्सेप्ट फॉर दोज, सिवाय उनके जो नंबर 1 इल्ला मन ताबा, तौबा करते हैं, व आमना व अमिला अमलन सालिहन, और ईमान लाते हैं और ईमान के साथ अमल साले करते हैं,
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, for them Allah will replace their evil deeds with good. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور بہت رحیم ہے. سبحان اللہ. واٹ اے گریٹ بینیفٹ کہ نہ صرف اللہ اریز کرتا ہے سنس بلکہ انہیں اللہ کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈس. اور پانچواں فائدہ استغفار کا, یور دعا از ایکسیپٹیڈ, سپلیکیشن از آنسرڈ. سبحان اللہ. یہ میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھتا ہوں وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے, چیپٹر نمبر 38 ورس نمبر 35. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. He said, my Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower. سبحان اللہ. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک اللہ سے استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اور اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. کہ حضرت سلیمان کو ایسا کنگڈم اللہ نے دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا. تو ثابت ہوا کہ استغفار, اگر آپ نے دعا اپنی قبول کرانی ہے تو استغفار میں بڑھیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ استغفار کی ڈفرینٹ سنہ سے ثابت جو استغفار ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ سیکنڈ کوالٹی. تھرڈ کوالٹیز متطہرین, یہی جو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی اسی میں ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 222, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, وہ جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, پیوریفائی کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں پاکیزگی میں سب سے پہلے جسم کی پاکیزگی اور تھاٹس کی پاکیزگی ہے. اپنے تھاٹس کو پیوریفائی کریں. دا کائنڈ آف کنٹینٹ یو ول سی وہی ذہن میں آئے گا نا. انسان کا ذہن ایسا ہے, کلین سلیٹ ہے اور اٹ از ایمپٹی. جو اس میں بھریں گے وہی پھر ظاہر ہے آپ سوچیں گے نا. تو اگر اس میں گند جا رہا ہے, اس میں وہ بالی ووڈ کے لیرکس جا رہے ہیں, اس میں وہ فضول ویڈیوز جا رہی ہیں, وہ پی جی ریٹڈ کنٹینٹ جا رہا ہے, وہ سیکشول کنٹینٹ جا رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, وہ امیجز جا رہی ہیں, اللہ معاف کرے, تو پھر تو سوچیں بھی گندی ہوں گی. ٹھیک ہے, پھر کیسے ہم اپنے ذہنوں کو پاک کریں گے یا پاک رکھیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ذہن کی پاکیزگی, نیگیٹو تھاٹس سے, ٹھیک ہے, اللہ سے شکوے سے پاک رکھیں, صاف رکھیں, اور برے خیالات سے جو آپ کہہ لیں سیکشول تھاٹس اینڈ آل دیز تھنگز, اس حوالے سے جہاد کریں, اپنے مائنڈ کو پاک رکھیں. نمبر 2, جسم کو. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صفائی پسند تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تو ہمارے نبی مسواک کرنا پسند کرتے تھے, دوسرا یہ کہ ان کے تکیے کے ساتھ مسواک پڑی ہوتی جب وہ سو کر اٹھتے تھے. یعنی دا فرسٹ تھنگ ہی یوز ٹو ڈو, حضرت عائشہ کہتی ہیں مسواک اٹھتے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے. پھر طہارت. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کتنی ہم یونیک قوم ہیں جن کو ہمارے نبی نے طہارت سکھائی ہے. ہم کتنے لوگ ہیں طہارت ہی نہیں کرتے, اللہ معاف کرے. اگر آپ کا بچہ اسٹینفورڈ میں چلا گیا ہے اور آپ کا بچہ جو ہے نا وہ لیٹ سے کہ آئی وی لیگ یونیورسٹی میں, لیکن اس کو طہارت نہیں آتی, ہی ڈزنٹ ایون نو ہاؤ ٹو کلین ہم سیلف اور ہر سیلف, یو نو, آفٹر دا واش روم, تو واٹ ہیو وی ٹاٹ دیم؟ پھر کیا کامیابی ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ طہارت ہوتی کیا ہے. تو ہم تو سب سے زیادہ الحمدللہ طہارت کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از آور ڈسٹنکشن فرام ادر نیشنز. تو صاف رہنا, طہارت کرنا, اپنے ایون ہسبینڈ وائف ریلیشنز میں طاہر رہ کر چلنا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرا نظر آنا. کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے ایسے لوگوں کی. تو متطہرین اللہ کو بہت پسند ہے, جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. اور اسی لیے دیکھیں وضو از اے گریٹ تھنگ ٹو بی پاک, اور اپنے خیالوں کو بھی جو ہے وہ انسان کو پاک رکھنا چاہیے. چوتھی جو کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اٹ از مینشن ان سورہ آل عمران آیت نمبر 146, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں نبیوں کا کہ کتنے انبیاء گزرے جنہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں. اور یہ آپ کو پتہ ہے جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی, یہ جنگ احد کے بعد, کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد یہ آیات ریویل ہوئی جسٹ ٹو موٹیویٹ صحابہ, ان کو تقویت دینے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی انبیاء گزرے کہ جنہوں نے قتال کی, اور ان کے ساتھ ان کے اسکالرز نے, حواریوں نے جو ہے وہ قتال کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو کوالٹی بتاتے ہیں وہ یہ کہ وما
ضعفوا وما استقانوا کہ دے نیور لاسٹ ایشورنس ڈیو ٹو وٹ افلکٹڈ دیم ان دی کاز آف اللہ، یعنی وہ ہلے نہیں، ان کے عقیدے میں ضعف نہیں آیا اور ان کی جو ڈٹرمنیشن تھی وہ نہیں ٹوٹی ان دا کاز آف اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور نہ وہ ویک پڑے، نہ انہوں نے سبمٹ کیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ۔ دیکھیں یہیں سے صبر کا کنسیپٹ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں صبر کیا ہے، تو دیکھیں صبر میں پرسویرنس ہے، صبر میں ٹھیک ہے آپ نے ویٹ بھی کرنا ہے لیکن آپ نے پرسویئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ویٹ کس چیز کا کرنا ہے؟ آپ نے ویٹ اس چیز کا کرنا ہے کہ میں خیر کے انتظار میں ہوں اور اللہ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو خیالات ہیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صبر پر مبنی الفاظ ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس طرح کے الفاظ۔ اور پرسویئر یہ ہے کہ آپ نے اس دوران کوئی نیگیٹو رویہ شو نہیں کرنا۔ آلدو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ہی بندہ پازیٹیو ہو، یہ بھی ہمارے کلچر میں ایک بہت پرابلم ہے نا، کہ ہم ایک بندے کو جب کہتے ہیں نا کہ صبر کرو، تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ پرفیکٹ بن جاؤ، یعنی ایک آنسو بھی نہ نکلے تمہارا، اور جو ہے نا بس تم خوش رہو، مسکراؤ، جو مرضی تمہاری لائف میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں وی آر ہیومن بینگس، ایون انبیاء ہل جاتے تھے، ٹھیک ہے، ہو آر دا اسٹرانگیسٹ آف مین، یہ ہمیں تمام انبیاء کی سٹوریز میں پتہ لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ ہی فیلٹ فیئر ان ہز ہارٹ، فرعون کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا نا اے میرے رب مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو دیکھیں اٹ از نیچرل۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے کہ کاش میں ہوتی ہی نہ، جب وہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تو وی آر ہیومن بینگس، انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے، انسان افسردہ بھی ہوتا ہے، انسان نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، لیکن صبر یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا اور ایسے الفاظ نہیں کہنے۔ کبھی نکل گئے ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے الفاظ ڈیلی نہیں کہنے، اور وہ شکایتی ایک مزاج نہیں بنا لینا کہ ہر وقت ہی شکایت ہے، ہر وقت ہی پیسو شکوہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے صبر ہے ڈٹرمنیشن، پرسیویئر کرنا، اور یہاں اللہ نے کیا کمال جو ہے نا بات کر کے صبر کے ساتھ جوڑی ہے۔ ان لوگوں کی کوالٹی کیا بتائی کہ وہ صابرین تھے، کیونکہ وہ ان کی ڈٹرمنیشن نہیں ٹوٹی، انہوں نے سبمٹ نہیں کیا۔ وما ضعفوا، اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے، وہ ضعف نہیں آیا ان میں، یعنی وہ ویکن نہیں ہوئے۔ وما استقانوا، اور انہوں نے سبمٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، جو بھی انہیں افلکشن آ رہی تھی، جو بھی آزمائش آ رہی تھی، وہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ پرسیویئر کرتے گئے، ٹک گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے صبر از این امیزنگ گفٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ صبر مانگے بھی اور اللہ سے ساتھ میں عافیت بھی مانگے، ٹھیک ہے۔ عافیت یہ ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔